جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے لگے تو ان کی والدہ نے ان کو شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو صاحب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم اور مغرور بھی، وہاں ہرگز نہ جاؤ۔ مگر دونوں نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف کے اندر داخل ہو گئے، فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل اور معجزات کے ساتھ اپنی سچائی کو ثابت کیا تو معجزات کو دیکھ کر فرعونیوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ایسی باتیں اپنے باپ دادا کے وقتوں سے بھی نہیں سنی۔ اس لیے فرعون کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور دلائل سے میرے ماننے والے ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کی دھمکی دی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم جادوگر ہو اور جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہو اور اس پر قابض ہونا چاہتے ہو، لہٰذا اب تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے گا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ شخص پیغمبر نہیں جادوگر ہے۔ بالآخر فرعون اور فرعونیوں کے مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تم موسیٰ اور ہارون کو مہلت دو اور اس دوران تمام ممالک سے ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کرو اور پھر ان سے موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ فرعونیوں کے عید یا جشن کے دن جو مقابلے کے لیے مقرر ہوا تھا، صبح ہی سے عوام و خواص سب اس میدان میں جمع ہو گئے کہ آج دیکھیں کہ کون غالب آتا ہے۔ فرعونی کہتے تھے ہم تو جادوگروں کے کمال کے قائل ہیں، وہی غالب آئیں گے۔ جب سب جمع ہو گئے فرعون تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس کے وزیر اور دوسرے امراء اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے، دائیں بائیں عام رعایا صف بستہ کھڑی ہو گئی۔ ساحروں کی جماعت فرعون کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دوسری طرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ اپنا کرتب کامل طور پر دکھانا، میں تم کو اپنا مقرب بنا لوں گا اور مالا مال کر دوں گا۔ جب مقابلے کی تیاری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع میں ہر شخص کو اس کے حسب حال نصیحت فرمائی، کیونکہ جادوگر حق کا مقابلہ جادو سے کرنے والے تھے۔ ان کو ڈرایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نے ساحروں کی جماعت میں کھلبلی مچا دی، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے، اس کی باتیں تو جادوگروں جیسی تو معلوم نہیں ہوتی۔ درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ دونوں بلا شبہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دے اور تم پر غلبہ کر لیں اور تمہارا جو دین اور رسوم پہلے سے چلی آتی ہیں ان کو مٹا کر اپنے طور طریقے رائج کر دیں۔ لہٰذا تم موقع کی اہمیت کو سمجھو، وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دو، پوری ہمت اور قوت سے سب مل کر ان کے گرانے کی تدبیر کرو۔ اس پر جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب بتائیے ابتدا آپ کی جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، آپ نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا کہ پہلے تم ہی اپنا کرتب دکھا لو۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں باندھ اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دیکھا تو دل میں کچھ خوف محسوس کیا اور اس خوف کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، سو موسیٰ کے دل میں کچھ خوف سا ہوا، اور یہ خوف اس وجہ سے تھا کہ کہیں لوگ اس مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائیں اور جادوگروں کے جادو کو حقیقت نہ سمجھ لیں، بے وقوف لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں اور جادو اور معجزہ میں فرق نہ کر سکیں اور ایسی صورت میں حق کا غلبہ واضح نہ ہو سکے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ تم کچھ پرواہ نہ کرو، فتح تمہاری اور حق کی ہی ہوگی، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اپنے داہنے ہاتھ والی لاٹھی کو میدان میں ڈال دو جو ان کے بنائے ہوئے جھوٹے سانپوں کو کھا جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی ایک زبردست بے مثال اژدہا بن گئی جس کے پیر بھی تھے، سر بھی تھا اور دانت بھی تھے۔ اس نے سب کے دیکھتے دیکھتے سارے میدان کو صاف کر دیا، جادوگروں کے جتنے کرتب تھے سب کو ہڑپ کر لیا، لوگ ڈر کے مارے بھاگے۔ اب جادوگر جو اپنے فن کے ماہر اور کامل تھے اور جادو کی حقیقت سے بھی واقف تھے، جب عصا موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالا تر ہے اور اس کا جادو سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ واقعی اسی خدا کا کام ہے جس کے موسیٰ اور ہارون پیغمبر ہیں۔ اس کا اتنا کامل یقین انہیں ہو گیا کہ وہ اسی میدان میں سب کے سامنے فرعون کی موجودگی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔
اور جادوگروں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے، وہی رب العالمین ہے۔ فرعون جادوگروں سے کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا جادو میں استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش اور ملی بھگت کر رکھی تھی، تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، میں تم کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرت نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا تاکہ تمہارا حال دیکھ کر سب عبرت حاصل کر لیں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ کے خدا کا۔ ساحروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تیری کچھ پرواہ نہیں کر سکتے، اب جو تو کر سکتا ہے کر گزر، تیرا بڑا زور یہی چل سکتا ہے کہ ہماری اس فانی زندگی کو ختم کر دے۔ ہم کو اب اس دنیا کی رنج اور راحت کی فکر نہیں، تمنا ہماری اب صرف یہ ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے، یعنی حق کا مقابلہ جادو سے کیا، اللہ اس پر ہمیں معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک مصر میں رہے اور تبلیغ حق ادا کرتے رہے۔ فرعون نے بھی انتہائی ظلم پر کمر باندھ لی اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بے گناہ اور معصوم بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مختلف اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے قوم فرعون مختلف غیبی عذابوں میں مبتلا ہوئی، جیسے طوفان کا آنا، ٹڈیوں کا تمام سبزی کھا جانا، تمام فرعونیوں کے لیے پانی کا خون بن جانا، ہر برتن کھانے اور کپڑے میں مینڈکوں کا پھیل جانا۔ اس قسم کے غیبی عذاب نازل ہوتے رہے تاکہ فرعون اور اس کی قوم بیدار ہو جائے۔ جب فرعون پر کوئی عذاب آتا تو فوراً گھبرا کر بلکہ گڑ گڑا کر موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتا کہ اچھا، اس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ لیکن جب عذاب ہٹ جاتا پھر منکر بن کر سرکشی پر آ جاتا اور کہتا کہ اے موسیٰ، تیرا رب اس کے سوا کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ غرض ایک عرصے تک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے، ہر طرح کی حجت تمام کر دی، اس پر بھی فرعون حق کو قبول کرنے اور بنی اسرائیل کو رہائی دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ، اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو۔ راستے میں سمندر یعنی بحر قلزم حائل ہوگا، سمندر کی موجیں تمہارے راستے میں حائل نہ ہوں گی، انہی کے اندر سے اپنے لیے خشک راستہ نکال لو اور اس راستے سے گزرتے ہوئے غرق ہونے کا اندیشہ نہ کرنا اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے تعاقب کرتا ہوا آ پکڑے۔ مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آبادی قبطیوں یعنی فرعونی مصریوں سے بالکل جدا تھی، وہ حکمران قوم تھی، کمزور اسرائیلیوں کے ساتھ رہنا اپنے لیے باعث ذلت سمجھتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے فائدہ پہنچا، رات ہی کو آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا اور سب کو لے کر بحر قلزم کے انتہائی کنارے پر جا پہنچے۔ جب فرعون کو یہ اطلاع پہنچی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے، فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پیچھے پیچھے تمام لشکری تھے اور اگلے دستے میں فرعون تھا، اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا تو اسرائیلیوں کو اندیشہ ہوا کہ اب ہماری گرفت ہو جائے گی، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ سمندر میں لاٹھی مارو۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی، فوراً پانی پھٹ گیا اور 12 راستے خشک نمودار ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک جدا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لیے تعاقب کرتا سمندر کے کنارے تک پہنچا اور حیران ہو کر دیکھتا رہا کہ بنی اسرائیل کس طرح سمندر میں خشکی کے راستے پر بے تکلف گزر رہے ہیں۔ فرعون کے مشیروں نے اس کو ابھارا کہ آپ ہی کے رعب سے تو سمندر خشک ہو گیا، پھر اس میں داخل ہونے میں کیا تأمل ہے؟ فرعون نے یہ سنتے ہی اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، پیچھے سے سب لشکر بھی داخل ہو گیا۔ جس وقت بنی اسرائیل سمندر عبور کر گئے اور فرعونی لشکر راستے کے بیچوں بیچ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے مل جانے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا، سمندر کی موجوں نے سب کو ڈھانپ لیا اور تمام فرعونی پانی کی راہ سے آگ میں پہنچ گئے۔